تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمانے والا خدا ہے، جو پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، لا شریک ہے، اور ہر عیب سے پاک و منزہ مبرہ ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا رازق ہے، ہر چیز کے لیے ستار ہے، ہر کے لیے وہ غفار ہے، ہر کے لیے وہ قہار بھی ہے تو جبار بھی ہے۔ تو سامعین محترم، اس کریم خدا نے اپنے محبوب کا ذکر بلند فرمایا ہے، اور ہر طرح کے درندے ہوں، پرندے ہوں، جانور ہوں، انسان ہوں، یہ سارے کے سارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب فرمایا دیکھیے کہ گھوڑا وہ حضور علیہ السلام کی نبوت کو، رسالت کو کیسے پہچانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، حضور علیہ السلام سے محبت بھی کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا ایک رات اہل مدینہ ایک دہشت ناک آواز کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے۔ ایک آواز سنائی دی گئی جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اہل مدینہ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کس طرح کی آواز ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام اس آواز کی طرف گئے، راستے میں انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے واپس آتے ہوئے ملے تو آپ حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، تو آپ کی گردن مبارک میں تلوار لٹک رہی تھی، اور آپ فرما رہے تھے کہ تم کو خوف زدہ نہیں کیا گیا، تم کو خوف زدہ نہیں کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ہم اس گھوڑے کو سمندر کی طرح رواں دواں پایا، یا وہ سمندر تھا، یا حضرت انس نے فرمایا کہ وہ گھوڑا بہت آہستہ چلتا تھا، مگر حضور علیہ السلام کے اس سوار پر سوار ہونے کی برکت سے وہ فرمایا نہایت ہی تیز رفتار والا بن گیا۔ فرمایا جو گھوڑا بالکل سست تھا، جب حضور علیہ السلام اس دہشت ناک آواز کی طرف گئے، اس گھوڑے پر ننگی اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس کو وہ گھوڑا سنبھالتا بہت مشکل ہے، جس کے اوپر زین نہ ہو، جس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ پراپر نہ بنی ہو۔ فرمایا وہ حضور علیہ السلام اس کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے گئے، اور وہ اس طرح تیز دوڑتا ہوا اس مقام کی طرف لے کے گیا جہاں حضور علیہ السلام نے جانا تھا، اور وہاں سے ہو کر حضور واپس تشریف لے کر آئے۔ فرمایا وہ گھوڑا ہو کر حضور کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، حضور کا ادب بھی کرتا ہے، اور حضور کا حکم بھی مانتا ہے، اور حضور کے اشارے پر چلتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتا ہوا، سمت کا تعین کرتا ہوا اس جگہ پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا دوسرے حدیث مبارکہ، فرمایا یہ تھا گھوڑا جس کا حضور سے محبت کرنا۔ جب گھوڑا بلک جائے تو وہ اپنے مالک کو نہیں دیکھتا کہ میرا یہ مالک ہے، میں نے اسے اپنے پیٹھ کے اوپر بٹھانا ہے یا گرانا ہے، فرمایا وہ نہیں دیکھتا، لیکن حضور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، آپ کی محبت و پیار، آپ کا ادب و عشق دیکھیے کہ اس گھوڑے کے اندر کتنا تھا کہ اس نے حضور کا ادب بھی کیا ہے، حضور سے پیار بھی کیا ہے، حضور سے محبت بھی کی ہے، اور حضور کے حکم سے اس جائے مقام پر پہنچا بھی ہے۔ فرمایا ایک اور روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور دلیر تھے۔ فرمایا ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ آواز کی جانب دوڑے تو آپ لوگوں کو واپس آتے ہوئے ملے، صورتحال کی خبر بھی لے آئے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، اور تلوار آپ کی گردن میں لٹک رہی تھی۔ آپ لوگوں سے فرما رہے تھے کہ ڈرو نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر ارشاد فرمایا ہم نے
اسے گھوڑے کو دریا کی طرح تیز رفتار پایا ہے، یا یہ فرمایا یہ تو دریا کی طرح تیز رفتار ہے، جبکہ اس سے پہلے یہی گھوڑا تھا جو لاغر تھا، جو کمزور تھا، جو لاچار تھا، جو بیمار تھا، جو چلنے کے قابل نہیں تھا، جو سواری کے لائق نہیں تھا، لیکن جیسے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے طاقتیں عطا فرما دی۔ اور ایک اور میں فرمایا، حضرت جمیل اشعری روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیا۔ میں اپنی نڈال و لاغر گھوڑی پر سوار تھا، میں لوگوں کے آخری گروہ میں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے گھڑ سوار آگے بڑھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نڈال والی گھوڑی ہے، یہ لاغر ہے جس پر میں سوار ہوں، یا رسول اللہ یہ گھوڑی نڈال ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، یہ صحیح طرح چل نہیں سکتی، یا رسول اللہ میں کیسے اپنی گھوڑی کو بڑھاؤں، اسے بھگاؤں، یہ کیسے؟ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے اپنا چابک ہوا میں لہرا کر گھوڑی کو مارا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ جعیل کی اس گھوڑی میں برکت عطا فرما۔ اور جعیل کہتے ہیں کہ میں اس گھوڑی کو پھر قابو نہ کر سکا، یہاں تک کہ میں لوگوں سے آگے نکل گیا اور میں نے اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے 12,000 میں فروخت کیے۔ فرمایا جو لاغر تھی، مرنے کے قابل تھی، جو چل نہیں سکتی تھی، حضور علیہ السلام نے چابک کو ہوا میں لہرایا اور اس گھوڑی کے لیے دعائے برکت کی کہ وہ اتنی تیز دوڑی کہ فرمایا میرے سے قابو نہ ہونے لگی، اور ساروں سے جو سارے آگے تھے ان سے بھی آگے نکل گئی، جو مرنے کے جو ہے وہ قائم مقام پہنچی ہوئی تھی۔ فرمایا جب حضور نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت پیدا فرمائی، وہ جوان بھی ہو گئی، وہ حاملہ بھی ہوئی، اور اس سے جو بچے پیدا ہوئے میں نے وہ بچے بھی 12,000 کے بیچے۔ یہ دراصل کیا تھا؟ یہ حضور کی برکت تھی، حضور کی دعا تھی، حضور کا کرم تھا، حضور کا فضل تھا، حضور کا پیار تھا، حضور کی محبت تھی، حضور کا عشق تھا، حضور کی محبت اس گھوڑی کے اندر تھی کہ اس نے حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے اندر سمایا تھا۔ جیسے حضور نے ہوا میں چابک کو بلند فرمایا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے قبول فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رنگ لگا دیا اور اس میں برکت عطا فرما دی۔ فرمایا یہ تھے حضرت جعیل اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرمایا یہ تھے گھوڑے جنہوں نے حضور سے محبت کی، یہ تھی گھوڑی جنہوں نے حضور کا حکم مانا، یہ تھا گھوڑا جنہوں نے حضور سے پیار کیا اور حضور علیہ السلام کے حکم پر ان کی جگہ پر قائم مقام پہنچے۔ فرمایا جب یہ وہ بھی دیکھیں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ملک شام کی طرف بھیجا سامان تجارت، تو سارے جو ہے وہ اپنے اپنی سواریوں پر موجود تھے، تو اس سواری کی کمان کرنے والے ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس میں جو سواری بیٹھ جاتی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے تھے کہ اسے ذبح کر دو، وہ سارے دیکھنے لگتے تھے کہ اب یہ گھوڑی راستہ سفر کرتا ہوا، یہ گھوڑا راستہ سفر کرتا ہوا، ابھی ملک شام دور ہے، مال تجارت اس کے اوپر لدا ہوا ہے، لیکن یہ درمیان میں بیٹھ گئی ہے، اب اسے ذبح کرنا پڑے گا یا اس کا کوئی لاء عمل کرنا پڑے گا، کیا کیا جائے؟ پر فرمایا جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی تو حضور علیہ السلام اپنی گھوڑی مبارک یا اپنا گھوڑا مبارک، اپنا دراز گوشت مبارک وہ واپس لے آتے اس جگہ پر اور اس پر اپنا ہاتھ ید اللہ والے پھیرتے، دست شفقت والا ہاتھ پھیرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت عطا فرما دیتے۔ وہ اس قافلے میں سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا گھوڑا یا تیز دوڑنے والی گھوڑی بن جاتی تھی، جس نے بھی راستے میں بیماری اور لاغر حالت جو ہے وہ جس کی ہوئی، اللہ تبارک محبوب علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اور ہاتھ کے شفقت کی وجہ سے اور حضور کی نگاہ کرم کی وجہ سے اللہ انہیں صحت بھی عطا فرماتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رفتاری کے اندر تیزی بھی عطا فرما دیتا تھا۔ فرمایا یہ جانوروں میں گھوڑا تھا جو حضور علیہ السلام کو پہچانتا ہے، حضور کو مانتا ہے، حضور کا ادب کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے اور حضور کے حکم پر جو ہے وہ چلتا ہے اور حضور علیہ السلام کو
تعین مقام پر پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، کریم خدا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ